کم از کم ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں بات چیت شروع کر دی. یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا میسج ہے. سارا کنسنسس نہ بھی ہوا تو آگے جا کے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ ساری پولیٹیکل قوتیں جو ہے وہ بیٹھ کے ملک کے لیے سر جوڑیں گی اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. سارا ٹھیک تو نہیں ہو سکتا نا, جہاں پہ کوئی کمزوری یا ہوگی یا خرابی ہوگی تو اس میں ہم بھی شامل ہوں گے. میں نے خان صاحب کو اسی لیے یہ مشورہ دیا تھا کہ انہیں اب سیاست نا تھوڑی چینج کرنی پڑے گی. وہ اس طرح نہیں ہوگا اگر اسی طرح معذرت کے ساتھ ہٹ دھرمی کی سیاست چلتی رہے, بات چیت نہ ہو اور صرف جو ہے جلسے جلوس اور رولا رپا اور اسی میں چلتے رہیں تو وہ ملک کا بھی نقصان ہے. یونیورسٹیز کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم میرے اس ٹینیور میں اس کے لیے کچھ بہتر کر سکوں. ابھی جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے تو خاص کر پاکستان میں تو آپ کا بڑا جو ہے وہ تکڑا رول ہے جی, اور معاشرے کو بنانے میں بھی اور معاشرے کو بگاڑنے میں بھی. hello and assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. In today's episode we are going to have a celebrated individual. Celebrated individual کی اگر ہم بات کریں, so he served as a special minister for overseas Pakistanis under the leadership of Prime Minister, and right now he is serving as Governor of Punjab since 10th May 2024. Let's welcome him. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اینڈ گڈ ٹو ہیو یو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اوپر. سب سے پہلے تو گورنر صاحب آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک کی جو آپ کی جرنی ہے فرام بینگ اسپیشل ریپرزینٹیو ٹو دا پرائم منسٹر اور اب ایز گورنر پنجاب, یہ سفر کیسا رہا ہے آپ کا؟ سفر بہت اچھا رہا ہے. اس سے پہلے بھی میں 3 دفعہ اسٹیٹ منسٹر تھا, 2 دفعہ ڈیفنس پروڈکشن کا, 1 دفعہ ڈیفنس کا. تو بس لگاتار یہ چلتا ہی رہا. ساتھ پھر الیکشن بھی, اور یہ اپنا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھا پچھلی دفعہ, ابھی اللہ نے گورنر بنا دیا. تو اس اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ بہت اچھا ہے اور شکر ہے کہ عزتیں مل رہی ہیں, اور ظاہر ہے عزت کے لیے سارا کچھ کرنا ہے, تو بہت بہترین ہے الحمدللہ. اچھا گورنر صاحب, جیسے آپ نے پریویسلی جو پورٹ فولیوز اپنے پاس رکھے اور آپ نے مختلف جگہوں پہ سرو کیا ہے, یہ پورٹ فولیو کرنٹلی آپ کا کتنا ڈفرینٹ ہے ان پورٹ فولیوز سے ان ٹرمز آف رسپانسبلٹیز اور جو ڈیڈیکیشنز آپ کی ہیں ابھی اس پوسٹ کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک مختلف ہے نا, یہ اپنا ایک تو پورے پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ ہے, آئینی عہدہ ہے, اور ایک آئینی رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اور وفاقی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ گورنرشپ جو اس منسٹرشپ یا ایڈوائزر گزری ہے اس سے بہت مختلف ہے, اور گورنر کا ایک جو ہے وہ سسٹم میں سمجھتا ہوں وہ ڈفرینٹ ہے باقی منسٹر سے یا چیف منسٹر. وہ تو ایک سیاسی عہدے ہیں اور یہ ایک آئینی عہدہ ہے. اوکے, اور اس کی چیزیں ان سے مختلف ہیں اور اسی طریقے سے پھر اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا, کمپیریٹیولی جیسا ہم نے دیکھا کہ کرنٹ سچویشن جو ہے پولیٹیکل سچویشن کی اگر ہم بات کریں وہ کافی والیٹائل ہے اینڈ اس کے اندر بہت ساری ہم نے چینجنگز ہوتے ہوئے بھی دیکھی. آپ کا خود پرسنل کیا اوپینین ہے اس کرنٹ سچویشن کے اوپر, اینڈ اگر ہم انالیسس کریں فار دا نیکسٹ 3 months آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جو ہے سچویشن جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں نا میرے خیال کے مطابق تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جب گورنمنٹ بنی تھی اس وقت کی سچویشن اور تھی, اور جو ٹائم گزرتا گیا ابھی چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں. اس میں بہت سارے انڈیکیٹرز آپ نے دیکھے بھی, اکانومی کے حوالے سے بہتری آنا شروع ہوئی, لا اینڈ آرڈر بھی اگر پرفیکٹ نہیں ہے تو بہتر ہونا ضرور شروع ہوا ہے, اور مہنگائی پہ بھی جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہے. جو 38% پہ تھی اب گورنمنٹ اگر اس کو 8-9% کہتی ہے تو چلے 13-14 پہ ہو جائے گی, اور باقی چیزیں بھی جو ہے وہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر کم از کم سارے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ابھی یہ جو عینی ایک ترمیم ہے اس میں ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ بڑی محنت کی, کیونکہ ان کے والدہ کا ایک ریٹن ڈاکومنٹ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی, اور ہمارے منشور میں بھی شامل تھا, اور اس کے لیے وہ بڑے
جو ہے وہ پچھلے 4-5 راتوں سے مجھے پتہ ہے کہ وہ ساری رات میٹنگز اور اس کے لیے کوشش انہوں نے کی. اس سے یہ ہوا کہ مجھے تو یہ توقع ہے کہ یہ پوری اسمبلی جو ہے متفقہ طور پہ دے گی, لیکن نہ بھی ہو تو کم از کم ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں بات چیت شروع کر دی. یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا میسج ہے. آگے اگر ابھی سارا کنسنسس نہ بھی ہوا تو آگے جا کے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ ساری پولیٹیکل قوتیں جو ہے وہ بیٹھ کے ملک کے لیے سر جوڑیں گی اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. تو میں یہ ہوپ کر رہا ہوں کہ اگلے 3 مہینے ان پچھلے 6-7 مہینوں سے بہتر ہوں گے, اور جو آگے چلے گا میرا خیال ہے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا, پولیٹیکل سچویشن کی اگر ہم بات کریں, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن اگر ہم ایک ایشو لیتے ہیں وائس چانسلر کا, جس کے ساتھ آپ کی جو ہے تھوڑی سی ایک ٹرف دیکھنے کو ہمیں ملی سی ایم پنجاب کے صاحبہ کے ساتھ, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اینڈ وہ کس طرح کی رفٹ تھی. دیکھیں اس میں یہ تھا, میں نے بہت جگہ یہ پہ کہا کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا اختیار ہے وہ ان کا ہے, اور جو گورنر کا اختیار ہے وہ گورنر کا ہے. تو میں ان کا اختیار لینا نہیں چاہتا اور اپنا دینا نہیں چاہتا. تو میری سمجھ کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ وائس چانسلر جو ہے ایک سرچ کمیٹی 3 نام, اور پھر ان 3 ناموں میں سے گورنر کا ہے کہ انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے وائس چانسلر. تو لیکن ان کا خیال ہے کہ جو چیف منسٹر صاحبہ لکھ کے بھیجیں ان میں سے جس کو ریکمینڈ کر کے بھیجیں اس کو گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کرے. بس اسی پہ ڈیڈ لاک ہے, اور ابھی تک چیزیں وہیں پہ ہیں. یہ آئینی ترمیم میں سے نکلیں گے 2-4 دن میں, تو اس کے بعد پھر وائس چانسلر والا اگر کوئی آپس میں بات چیت ہوئی اور کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو پھر وہ آگے چلیں گی. باقی وہ دیکھیں تو ایک مثبت تنقید ہے, اس کو میں نے وہ نہیں بنایا کہ کوئی بہت زیادہ کوئی حکومت پہ حملے شروع کر دیے یا اس طرح کی. وہ تو میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو ہم کولیشن پارٹنر ہیں, ہم نے مل کے چلنا ہے, ہم نے 5 سال اس گورنمنٹ کو چلانا ہے. تو سارا ٹھیک تو نہیں ہو سکتا نا, جہاں پہ کوئی کمزوری یا ہوگی یا خرابی ہوگی تو اس میں ہم بھی شامل ہوں گے. کل اگر اس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ آتا ہے یا عوام کی ناراضگی ہوتی ہے یا عوام سمجھتی ہے کہ حکومت نے اس چیز کو صحیح ہینڈل نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا, تو چاہے پیپلز پارٹی اس میں چپ بھی ہو لیکن پیپلز پارٹی پہ بھی وہ ضرور گرے گا. تو جب ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مل کے ہم نے آگے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے کہ جہاں پہ کوئی میں سمجھوں کہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں, اور وہ میں نے پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ اندر پولیٹیشین, اور پاکستانی پالیٹکس کے اندر ان کا ایک میجر رول ہے عمران خان صاحب. اینڈ ریسنٹلی آپ نے عمران خان صاحب کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں اور مل کر کام کریں. سو ڈو یو تھنک کہ اس مشورے کے اوپر اگر زرداری صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہو تو وہ اس پہ ایگری کریں گے, یا وہ بھی چاہیں گے کہ اگر عمران خان صاحب کا ہاتھ آتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے کام کریں ان کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, ایک پراپوگنڈا کے تحت لوگوں کے چہروں کو خراب کیا جاتا ہے. یہ بڑی ڈرٹی سیاست ہے ایک, جو عرصہ سے پیپلز پارٹی خلاف استعمال ہوتی رہی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو, بلاول صاحب, زرداری صاحب پہ وہ الزامات لگے کہ قیامت ہی ہوئی رہی, اور پھر بعد میں کسی نہیں پوچھا کہ یہ وہ جو کہا گیا فلاں کی ٹانگ سے بام باندھ دیا, فلاں سے یہ کیا, وہ کدھر گیا, پھر کوئی چیزیں وہ سامنے نہیں آئیں. زرداری صاحب جو ہے نا وہ بہت عظیم انسان ہیں اور دل کے وہ صاف بندے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ان سے بہت بڑی بڑی زیادتیاں کی, 11 سال انہوں نے جیل کاٹی, ان کی زبان کاٹی گئی, ان پہ بہت سارے جو ہے وہ اس پہ ہوا, لیکن انہوں نے سب کو گلے سے لگایا. اور میں جو ہے نا ایک چلیں پیپلز پارٹی کا ایک ورکر تو ہوں, لیکن ایمانداری سے میں جس کو بھی زرداری صاحب کے پاس لے کے گیا, جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا جو عزت یہ شخص دیتا ہے دوسرا کوئی دے نہیں سکتا. تو زرداری صاحب تو دل کے صاف آدمی ہے. عمران خان صاحب کچھ جو ہے وہ بہتری کی طرف سوچنے کا کریں, کچھ آگے چیزوں کو چلانے کا, تو موجودہ صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ ہے کہ وحید آصف علی زرداری وہ لیڈر ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور آج بھی اگر گورنمنٹ یہ قائم ہے اور چل رہی ہے اس کولیشن میں, تو آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. آپ غور کریں, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑ سکے, اور یہ ملک کی ضرورت ہے. میں نے خان صاحب کو اسی لیے یہ مشورہ دیا تھا کہ انہیں اب سیاست نا تھوڑی چینج کرنی پڑے گی, وہ اس طرح نہیں ہوگا. اگر اسی طرح معذرت کے ساتھ ہٹ دھرمی کی سیاست چلتی رہے, بات چیت نہ ہو, اور صرف جو ہے جلسے جلوس اور رولا رپا اور اسی میں چلتے رہیں, تو وہ ملک کا بھی نقصان ہے
اور خان صاحب کی سیاست بھی میں کوئی اس کو تابناک نہیں دیکھ رہا. میرے لیے یہ بڑا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے. سیاست میں ضد انا ہٹ درمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے آپ اپنے اگر کسی چیز کو سمجھتے اس پہ سٹینڈ لیں, لیکن بات چیت, ٹیبل پہ بیٹھنا, یہ سارا کچھ جو اچیو ہوا, بہت بڑے بڑے لیڈر دنیا میں گزرے, انہوں نے کوئی ڈنڈے کے زور سے, پتھر سے یا جلسے جلوسوں سے حاصل کیا, انہوں نے تو بات چیت سے حاصل کیا, جس کی سب سے بڑی مثال آپ کا اپنا ملک ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈائلاگ سے اس کو حاصل کیا. اور بہت سارے دنیا کے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کو بنایا اور بات چیت سے وہ کامیابی حاصل کی. بندوق سے, ڈنڈے سے, پتھر سے یا پیٹرول بم سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا, آپ نے مینشن کیا پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور آپ کو ایک کافی عرصہ گزرا ہے پیپلز پارٹی کے اندر. آپ کا خود کا پرسنل سفر جو ہے وہ کیسا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, دا ڈے یو جوائنڈ پیپلز پارٹی اور اس سے لے کے اب تک کا گورنر بننے کا سفر تو آپ نے مینشن کیا, لیکن یہ ٹینیور کیسا رہا؟ دیکھیے میرا سفر تو بہت اچھا رہا. میں جو کالج میں تھا نا 3 سال تک میں اپنا کالج میں ایم ایس ایف کا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو مسلم لیگ کیا, اس میں 3 سال میں پریزیڈنٹ رہا, 2 سال میں جنرل سیکرٹری رہا, 5 سال ہی میں نے کالج میں پڑھا, تو وہاں بھی سیاست ہی کرتا رہا. تو اس کے بعد جب میں فارغ ہو کے آیا تو حالات واقعات ایسے تھے کہ ضلع کونسل کا الیکشن پیپلز پارٹی سے لڑا 97 میں. تو 97 سے لے کے 2024 تک میں کسی دوسری پارٹی میں نہیں گیا. مجھے آفرز ہوئی, نون کی ہوئی, پی ٹی آئی کی ہوئی, لیکن نہیں گیا. میرا سفر اس لیے پیپلز پارٹی کا بہت اچھا ہے کہ کل بھی میرے پاس وہ ایم ایس ایف کے لوگ آئے ہوئے تھے جو اس وقت میرے ڈویژنل پریزیڈنٹ تھے ایم ایس ایف کے, اور آج تک مسلم لیگ نون میں ہیں, تو وہ آج تک ایک ورکر ہی ہیں. اور انہوں نے خود مجھے کہا, جو ایم ایس ایف کے کالج والے لوگ تھے, کہ شکر ہے تم مسلم لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف اس وقت عملی سیاست میں چلے گئے, کہ ہم اور تم اکٹھے تھے اور ہم تمہارے لیڈر تھے, تم گورنر بن گئے ہو, ہم آج بھی وہیں پہ ہی ہیں. اچھا, تو میرے لیے تو بہت یہ خوبصورت اور ایک بہت اچھی بات ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے پیپلز پارٹی کو کہ ایک ورکر کو اس اتنے بڑے جو عہدے ہیں اس پہ. اور اس سے پہلے بھی ڈھیر مثالیں ہیں آپ کے پاس. راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا, ان کا وہ پرائم منسٹر والا کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا, وہ تو ایک مڈل کلاس کے بندے تھے اور انہوں نے پارٹی میں جدوجہد کی. یوسف رضا گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا. اس سے پہلے اپنا کرشنا کماری تھیں, وہ ادھر جھگی میں رہتی تھیں اور پڑھی لکھی تھیں, اپنا تھر میں وہاں سے اٹھا کے سینیٹر بنایا. کراچی سے ہمارے اپنا لال چاند غالباً ان کا نام تھا, اپنا کرسچن کمیونٹی سے, وہ غریب آدمی تھے, سائیکل پہ تھے, ان کو اٹھا کے جو ہے وہ سینیٹر بنایا. ابھی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ہمارے انتھونی نام ان کا, میں اپنا سندھ اسمبلی, وہ کمیونٹی سے ایک متوسط طبقے کے بندے کو اٹھا کے ابھی سندھ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنایا. تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی وتیرہ ہے. باقی معذرت کے ساتھ کسی پارٹی میں آپ غور کریں تو وہ چند لوگ ہی ہوں گے جو ایک خاص آس پاس لیڈرشپ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, جو کچھ بھی بٹے گا انہی میں بٹے گا. لیکن پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جو اپنے عام ورکر کو بھی جو ہے وہ عزت دیتی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے علاوہ ایسی اور کون سی پارٹی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح متوسط طبقے سے لوگوں کو نیچے سے اوپر لاتی ہے؟ آف کورس ایم کیو ایم اس طرح کی ڈیمانڈ کرتی ہے, لیکن آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے میں ایم کیو ایم کو زیادہ نہیں جانتا کیونکہ میرا کراچی یا اس طرح, میں تو پنجاب سے ہوں, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میری پہلے سیاست تو ساری تھی مسلم لیگ نون سے. 5 سال کالج میں سارا ٹائم ان کے ساتھ ہی رہا, لیکن کیونکہ میں نے اور کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا اور اندر سے مجھے ان کے حالات پتہ نہیں ہے, لیکن ظاہری طور پہ میں جو ان کے ورکرز سے, ان کی لیڈرشپ سے بھی, جو ان کے قریبی ہیں, ایم این ایز ہیں یا جو منسٹرز بھی رہے ہیں, ایمانداری سے جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں, خاص کر 2 پارٹیز کی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, اپنے لوگوں کو عزت دینے کے حوالے سے. ویژن کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہر ٹینیور میں کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے اکثر پولیٹیشین کو یاد رکھا جاتا ہے. آپ کا جو ٹینیور ہے ایز اے گورنر, کوئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ابھی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موجودہ ٹینیور میں وہ ختم ہو جائیں یا ان کا حل نکل سکے ایٹ لیسٹ؟
دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو آپ نے خود پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا نا وائس چانسلرز کے حوالے سے. جی. اس سے پہلے تو وہ روٹین میٹر ہوتا تھا نا کہ وہ سمری آتی تھی گورنر سائن کر دیتا تھا. تو یہ پہلی دفعہ نیا کام ہوا ہے. تو اور مجھے یہ کہا بھی گیا کہ جی اسی طرح روٹین چلتی ہے. میں نے کہا روٹین کی بات تو نہیں ہے, بات تو اختیارات کی ہے جس کا ہے. تو میں ایک تو یہ ہے, دوسرا یونیورسٹیز کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے. یونیورسٹیز کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم میرے اس ٹینیور میں اس کے لیے کچھ بہتر کر سکوں. ہراسمنٹ کے حوالے سے, ڈرگز کے حوالے سے میں نے آتے سار اس میں کیا بھی کہ ڈرگز کے حوالے سے بھی میں نے یونیورسٹیز کو لکھا, انہیں پابند کیا. ہراسمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو میں نے وہاں پہ دیکھی کہ جو سمیسٹر سسٹم ہے اس میں جو پیپر بنتے ہیں وہ اسی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان بناتے ہیں. پھر جب وہ چیک ہوتے ہیں وہی پروفیسر چیک کرتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کی, میں خود بھی اسٹوڈنٹ لائف سے آیا ہوں, اسٹوڈنٹ کے لیے تو وہ زندگی موت ہوتی ہے اس کے پیپر میں کہ اچھے نمبر آئیں اور وہ اچھا کرے, اور اس کی وجہ سے خرابیاں ہوتی ہیں. جی. اور ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور بہت ساری یہ ریکارڈ ہے. شاید یہ باتیں نہیں بھی کرنی چاہیے لیکن ہیں بھی کہ پچھلے ٹائم میں بہت سارے ایسے پروفیسر صاحبان ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس سے جو ہے وہ شادیاں کی. تو اس چیز کو روکنے کے لیے میں نے یونیورسٹیز کو یہ پابند کیا کہ پیپر جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر بنے گا بھی نہیں, اور وہ جو سمیسٹر سسٹم کے وہ چیکنگ ہے وہ بھی آؤٹ سورس ہوگی, تاکہ کسی کا انفلوئنس نہ رہے کہ ہماری وہ بچیاں جو وہاں پہ جاتی ہیں وہ کم از کم والدین اس کے لیے سیٹسفائی ہوں کہ ان کے لیے. اور دوسرا ڈرگز کے حوالے سے بھی کہ کوئی جو ہے وہ لے مین یونیورسٹی میں نہیں جائے گا, اور اگر کوئی جائے گا تو وہ پراپر بتا کے جائے گا باہر سے کیوں جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے جا رہا ہے, نوٹ ہوگا کس کے پاس جا رہا ہے, کتنا ٹائم لگایا اور کتنے ٹائم میں واپس آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی یہ تھوڑا وائس چانسلرز والا میں بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہو رہا ہے اور یہ لمبا ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, نقصان ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ جلدی حل ہو جائے, اور پھر ان تمام وائس چانسلرز سے میں جو ہے وہ 3 مہینے میں ایک میٹنگ کرنا چاہوں گا, اور ان کو ابھی ہم پرفارما بنا رہے ہیں. جو پہلی میٹنگ میں ہم انہیں دیں گے اور ان سے لیں گے کہ وہ اب ہمیں بتائیں کہ ان کی یونیورسٹیز میں اس میں کیا ہے, اور پھر 3 مہینے بعد پھر ان سے وہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا بہتر کیا یا کیا ایسا ہوا کہ ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے. اچھا, تو ایک سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو بہتر کیا. اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو کیا لگتا ہے یوزلی کتنے ٹائم میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, اس میں ریزلٹس بیسکلی لوگوں کو دیکھنے کو؟ دیکھیے اس میں نا مجھے لگ رہا ہے کہ 1 سال میں اس کے ریزلٹ انشاءاللہ آنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ بھی ایکشنز اگر آپ ابھی لیں گے تو 1 سال بعد, 1 سال بعد. دیکھیں نا فوری سے تو نہیں ہوگا. ایک چیز آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, آپ کہیں کہ میں اس کو چٹکی بجاتے ٹھیک کر دوں گا, وہ نہیں ہوگا چٹکی بجا. آپ جیسے آپ کے ملک کی حالت ہے, اس میں کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی آ جائے اور وہ کہے کہ آتے ساتھ میں ساری چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا, تو یہ یہاں پہ کرپشن جو ہے وہ جڑوں میں گھسی ہوئی ہے, اور نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن ہے, اور کہیں پہ آپ یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی کام آپ کا کسی جگہ پہ پیسے کے بغیر ہوگا, اور کوئی آئے. بہت خرابیاں ہیں, مطلب ہے وہ اس پہ ڈسکس کریں تو ہر جگہ پہ مطلب ہے, تو اس کے لیے لمبا ٹائم چاہیے. تو کوئی لیڈر جو مرضی آ جائے وہ کہے کہ آتے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لوں گا, آتے ساتھ تو یہ نہیں ٹھیک ہوگا. اسی طرح یونیورسٹیز کے حوالے سے میں کہوں میں 3 مہینے میں ٹھیک کر لوں گا, ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں یہ توقع ضرور کرتا ہوں کہ بہتری ضرور ہے. یہ میرا بالکل اپنے ضمیر سے وعدہ ہے کہ جب یہاں سے میں جاؤں تو کم از کم میرے کھاتے یہ نہ ہو کہ جو چیز اسے ملی تھی اس نے اس کو اور خراب کر دیا. اس میں یہ ضرور ہو کہ اس نے ایفرٹ کیا, کچھ بہتر ضرور ہو. اچھا, آپ نے مینشن کیا کہ ماضی میں آپ کو کافی سیاسی جماعتوں نے اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی. کون سی سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے آپ کو اپروچ کیا پارٹی میں شامل ہونے کے لیے؟ 2008 سے 13 میں MNA تھا نا, اور منسٹر بھی تھا 3 دفعہ پیپلز پارٹی. 13 میں پوزیشن خراب ہو گئی پیپلز پارٹی کے, حالات نظر آ رہے تھے کہ الیکشن پنجاب میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. یہ ابھی جو عینی ہم کہہ رہے ہیں نا, اس میں افتخار چودھری نے ایک ایجنڈے کے تحت, اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے افتخار چودھری کی بیک میں تھی, انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ صبح جو 100 موٹو لے کے, سموسے پہ بھی 100 موٹو لیا, یہ 5 روپے کا کیوں ہو گیا. اور ایک پرائم منسٹر کے جو 18 کروڑ عوام کا نمائندہ تھا, ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تھا, اس کو صبح 8 بجے بلا لیتے تھے کھڑا. مطلب انہوں نے وہ پوری کوشش کی کہ یہ ڈیلیور نہ کر سکیں, اور پھر ایک ماحول بنایا گیا کرپشن کے حوالے کہ لوٹ گئے, پٹ گئے, کھا گئے. اور 13 میں ہمارا الیکشن خراب تھا.
تو جو نثار صاحب میری اور ان کی ایک فیملی ہے, ہماری فیملی کے بڑے ہیں, تو انہوں نے مجھے پوری عزت دی, پوری کوشش کی کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے اور آپ نون لیگ میں آ جاؤ, آپ کو ٹکٹ دیں گے اور ہم سے جیت جاؤ گے. 13 میں جس کو نون کا ٹکٹ ملا وہ جیتا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رپورٹ بھی ہے کہ اگر تم پیپلز پارٹی چھوڑ دو تو اٹک میں شاید پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے والا بندہ کوئی نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں, لیکن جب 5 سال میں جھنڈا لگا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ عزت لے کے پھرتا رہا ہوں, تو اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اب میں سمجھوں کہ ایک جو ہے وہ پارٹی مشکل میں آ گئی ہے تو میں انہیں چھوڑ دوں. کم از کم میرے خون میں یہ شامل نہیں ہے کہ میں مشکل میں اپنی پارٹی کو چھوڑوں. پھر ابھی اس الیکشن میں 18 کے الیکشن میں 24 نہیں 18 کے الیکشن میں وہاں پہ جو ہے وہ ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کو ہوا, اس میں مجھے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیں اور ضمنی الیکشن میں آپ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑیں. تو وہ بھی میں نے ان سے معذرت کی, بلکہ میرے ایک بڑے ویل وشر تھے, انہوں نے 2 دفعہ مجھے کہا کہ میں نے خان سے ٹائم لیا ہوا ہے, جمعرات تھی کہ اپنا کل جمعے کا تمہارا ٹائم ہے, تم نے آ جانا ہے, لیکن وہ پھر میرا انتظار کرتے رہے, میں نہیں گیا. تو میں اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ ہوا کہ کوشش کی جاتی رہی, لیکن میں نے پارٹی جو ہے وہ نہیں چھوڑی. میرے لیے مشکل ہے کہ یہاں پہ مجھے عزت مل رہی ہے, میرا ایک مقام ہے, تو میں, اور ویسے بھی میری یہ نیچر نہیں ہے کہ میں مشکل میں اپنے دوستوں کو چھوڑوں. اچھا, پارٹی میں آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں, تو آپ کا کیا ایک طریقہ ہوتا ہے اختلافات کو دور کرنے کا یا اس کو سولو کرنے کا بیسکلی, تاکہ بیچ میں جو یہ گیپ آ جاتا ہے, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس گیپ کی وجہ سے یوزلی لوگ پارٹی سوئچ کرتے ہیں یا ایشوز نہیں, کریٹ اصل میں ہوتے نا ہیں. میرا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ایک تو میری نیچر ہے یہ, ابھی تک بھی میں یہ, آپ 27 سال ہو گئے مجھے پیپلز پارٹی میں, میرا لیڈر مجھے بلائے نہیں تو میں جاتا نہیں ہوں. اوکے, ٹھیک ہے, اور اس سے بہت ساری خرابیوں سے میں بچ جاتا ہوں. شاید لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کے قریب بندہ نہ ہو تو وہ پھر پیچھے ہی رہتا ہے, لیکن میری مثال تو الٹی ہے کہ میرے لیڈروں کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو اس نے سچی بات کرنی ہے, ایک اس نے ناک کی سیدھ میں جانا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بلائیں گے جہاں ان کو میری ضرورت ہوگی میں ضرور حاضر ہوں گا. لیکن یہ میرے نیچر میں نہیں ہے کہ میں صبح اٹھ کے جو ہے وہ لیڈرشپ کے پاس چلا جاؤں اور وہاں بیٹھا رہوں سارا دن, اور رات کو جب وہ سونے جائیں تو میں اٹھ کے گھر آ جاؤں. تو اس سے میرے کبھی اختلاف ہوئے ہی نہیں. اور میں آج بھی بلکہ گاڑی میں یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے نہیں یاد کہ پریزیڈنٹ صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو, اب ہمارے نوجوان لیڈر ہیں, اور نوجوانی میں ویسے ہی جو ہے وہ بندے کو غصہ بھی بہت آتا ہے اور بندہ تھوڑا ہوتا ہے. مجھے آج تک نہیں یاد کبھی وہ میرے سے انہوں نے کبھی کوئی اونچی آواز میں بات کی ہو یا ناراضگی کی ہو, یا کبھی پریزیڈنٹ نے میرے ساتھ کبھی ناراضگی کی ہو, کبھی ہوا ہی نہیں. اور جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ انہیں بھی پتہ ہے کہ بات میں نے جو ہے وہ سچی کرنی ہے, اور اس سے آگے کوئی نہیں ہے. پارٹی میں رہنا ہے, ایک فیملی ہے, ایک خاندان ہے, سب نے مل کے کرنا ہے. کبھی کسی کا راستہ کاٹنے کی کوشش نہیں کی, کبھی لابنگ نہیں کی کہ مجھے یہ دیا جائے. تو اس لیے میرا نہ کبھی اختلاف ہوا کسی کے ساتھ, نہ لڑائی ہوئی. نہ پارٹی میں اس وقت تھوڑا ہو جاتا تھا 8 سے 13, اوکے, پہلی باری تھی. پرانے جو منسٹر تھے وہ ذرا ان کے کام کرنے کا طریقہ اور تھا, اور میں تو اپنے غریب لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا تھا ان کے پاس, تو اس میں جو ہوتا تھا تو تھوڑی آٹ ٹاک یا ہو جاتی تھی, لیکن وہ سارے مہربانی کرتے تھے, بعد میں وہ مجھے ہی مناتے تھے. تو کوئی اس طرح کی ناراضگی کبھی نہیں. اچھا گورنر صاحب, اکثر بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے فیوچر سے ریلیٹڈ پنجاب کے اندر. ہم نے مختلف اینکرز کو یا تجزیہ کار کو دیکھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے شوز بھی کیے ہیں. پرسنلی اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اینڈ جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے یہاں پہ ایز گورنر, فیوچر آپ کو جو اب دکھ رہا ہے وہ کافی ڈفرینٹ دکھ رہا ہے کمپیریٹیولی جب آپ اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے؟ نہیں, مجھے نا کافی بہتری کی توقع ہے. اوکے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں پنجاب میں, اور جو نوٹیبل ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں. بہت بڑی ایک سپیس ہے جو پنجاب میں موجود ہے. ہم نے خود اپنی جگہ چھوڑی تو پی ٹی آئی نے اس کو کور کیا. اگر ہم اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو یقیناً پی ٹی آئی تو کافی ٹائم سے بنی ہوئی تھی. خان صاحب بھی تقریریں کر رہے تھے, سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن لوگ متوجہ نہیں ہو رہے تھے. لیکن ہم اور نون لیگ جو ہے وہ ایک 2 مختلف پارٹیز تھیں, اور ہم نے ساری سیاست آمنے سامنے کی. جب ہم اکٹھے ہوئے تو جو ایک اپوزیشن والا رول خالی ہوا وہ خان صاحب نے اس کو کور کر لیا پی ٹی آئی نے. تو ابھی جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہیں,
اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑی سپیس ہے. اس کے لیے ہمیں صرف ضرورت یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کی ہمیں چاہیے ضرورت ہے پنجاب میں. وہ توجہ دیں گے کچھ تھوڑی تھوڑی تو انشاءاللہ پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی بحال ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں بہتر پوزیشن میں ہوگی. اس دفعہ بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 70,000 75,000 تک ووٹ لیے ہیں پنجاب میں. پچھلا الیکشن اس سے ماڑا تھا 18 والا, 13 والا اس سے بھی ماڑا تھا. 13 والا بہت خراب تھا, 18 والا اس سے قدرے بہتر تھا, 24 والا ان دونوں سے بہتر ہے اور اگلا الیکشن زیادہ بہتر ہوگا. ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک ایونٹ پلان کیا انفلوئنسرز کا انڈر میکسم. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا پرسنل پوائنٹ آف ویو انفلوئنسر سے ریلیٹڈ کہ ان کا کیا امپورٹنٹ رول ہے آج کل کی سوسائٹی میں کسی بھی معاشرے کو شیپ اپ کرنے میں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ رول ہی آپ لوگوں کا ہے. اور ابھی جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے تو خاص کر پاکستان میں تو آپ کا بڑا جو ہے وہ تکڑا رول ہے جی, اور معاشرے کو بنانے میں بھی اور معاشرے کو بگاڑنے میں بھی. اور باقی اپنا اکانومی کے حوالے سے بھی تو آپ کے بغیر تو اب چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی طرح بھی. تو میرا خیال ہے بس اسی ایک بات پہ کریں کہ آپ کے بغیر اب نہ معاشرہ چل سکتا ہے نہ ملک چل سکتا ہے. تو آپ کا کوئی آگے انیشیٹو اس طرح ہے جس میں آپ فوکس کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے انفلوئنسرز کو اپنے پلان یا اپنے ویژن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس تو بڑے ایک سیاسی حوالے سے ہی ہے. تو اٹک میں تو میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے, سارے جو ہے والنٹیئرز ہیں اور میرے محبت کرنے والے بچے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی ہیں اور بالکل میرے لیے وہ بڑے بہترین طریقے سے کر رہے ہیں ذاتی ایک اس کو سمجھ کے. اور آپ جیسے بھائی بھی مل جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم جوڑ کے چیزوں کو اور آگے بہتر لے جاتے ہیں. تو ایک ٹیم جو ہے وہ بن رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اور آپ میں تو سب کے ساتھ آپ سے پہلے بھی یہاں پہ جی جو ہے 3-4 ہم پروگرام غالباً اسی مہینے میں کر چکے ہیں. اچھا. اور ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کی طرح انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے, ان کو ٹائم دیا جائے, ان سے بات چیت کی جائے اور آپ سے لے کے آپ کا ویژن لے کے اس میں سے کچھ نکالا جائے اور اس کو جو ہے وہ آگے چلانے کی کوشش کی جائے. تھینک یو گورنر صاحب. ٹورڈز دا اینڈ کیا امپورٹنٹ میسج دیں گے خاص طور سے اس طرح کی والیٹائل جو سچویشن ہے اس وقت ملک کی جہاں پہ پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں ابھی, اینڈ پروٹیسٹ کرنا ایک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا, تو ہم کمپلیٹلی اس کو ختم تو نہیں کر سکتے, ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. اپنے رائٹس کے لیے لوگوں کو اگر باہر نکلنا ہے تو کس طرح آپ سوچتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے کیا جائے؟ میں آپ سے یہی توقع کروں گا کہ جو بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے, ہر چیز میں نا اللہ کی طرف سے پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے, اس کو جس طرف لے جائے. ابھی دیکھیں نا جیسے کلائمیٹ چینج ہے, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, اس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا افیکٹ ہو رہا ہے. میں اپنا ابھی اکتوبر ہے, ہم گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب فصل تیار ہوتی ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ضرورت ہوتی ہے بارشوں کی اس وقت نہیں ہوتی, بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں, آندھیاں آتی ہیں اور جو ہے اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں, جی, زلزلے آتے ہیں. تو یہ ہو گیا نیگیٹو پوائنٹ. لیکن اسی میں ہمارے ملک میں نے جو نوٹ کیا کہ یہ اس کلائمیٹ چینج سے پہلے ہمارا واٹر لیول جو تھا وہ بہت نیچے جا رہا تھا. اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ اوپر آ گیا, پچھلے 2 سال میں 3 4 5 10 فٹ اوپر آ گیا ہمارا واٹر لیول. تو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. تو میں یہی توقع کروں گا کہ کوئی بھی جو واقعہ ہو, اب سب سے پہلے تو ہمارا ملک ہے اور ہمارے لیے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اس معاشرے کو بنانے کے لیے, اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنا پازیٹیو رول ادا کریں. تو کوئی بھی واقعہ اس کو پہلے پازیٹیو نظر سے دیکھنا چاہیے, پھر نیگیٹیو سے, اور نیگیٹیو نئی چیز کو آگے لے کے نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ جو خرابی ہو اس کو بڑے بہتر طریقے چیزوں کو جو ہے وہ پیش کرنا جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے. کہ اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کو بڑے باعزت طریقے سے اس خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. جہاں پہ حکومتی سطح پہ ہو رہی ہے یا معاشرے میں کوئی ایسی خرابی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کے بغیر اب چل نہیں سکتا معاملہ. جی سب سے زیادہ انفلوئنس آپ ہی لوگوں کا ہے معاشرے کے حوالے سے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میرا خیال ہے خرابی ہے کہ سنی سنائی بات کو ایک بالکل وہ اس طریقے سے پیش کیا کر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ بالکل حقیقت ہے بغیر تحقیق کے. تو اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے ابھی یہ تازہ واقعہ ہوا, آپ نے بھی سنا جی کالج کے حوالے سے, اور آج تک جو صورتحال ہے اس میں وہ واقع ہوا ہی نہیں. کسی وجہ سے اگر وہ 4 بیٹیاں تھیں کہ جنہوں نے کوئی ویڈیو بنائی تو ان کے ٹیچر جو تھیں پروفیسر وہ ان کو ناراض ہو رہی تھیں اور اس کو لگا کہ یہ پیچھے اس کے وہ واقع ہوا تھا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کسی نے اس پہ تحقیق نہیں کی اور اس سے بہت سارا نقصان ہو گیا. تو وہی اگر چیزوں کو دیکھ بھال کے اور اس پہ پورا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ لے کے پھر چیز سامنے لائی جاتی تو شاید اتنا خرابی پیدا نہ ہوتی. لیکن جو خرابی پیدا ہو گئی وہ تو ملک کا نقصان ہو گیا. معاشرے میں بھی ایک وہ آ گئی چیز کہ حد سے بڑھ کے چیزیں آگے آنے لگیں اور جو توڑ پھوڑ ہو گئی وہ بھی ہو گئی, جو بدامنی ہو گئی وہ بھی ہو گئی. تو جتنا زیادہ آپ کا انفلوئنس ہے اتنے زیادہ ہی آپ پہ ذمہ داری بھی. جی تھینک یو سو مچ گورنر صاحب فار یور ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ ود دیٹ جو چیزیں میں نے مس کی ہیں آپ ڈیفینیٹلی ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے گورنر صاحب سے دوبارہ ٹائم لے کے ان چیزوں کے اوپر بھی ہم ان کا پوائنٹ آف ویو جان سکیں. ود دیٹ دس از می عزیر حسن سائننگ آف ود دس ایپیسوڈ آف سیپینز ایکسپیرینس. ٹل دین ٹیک کیئر.